الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإسرته المجتبى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ صدق اللہ العظیم. سورہ انعام کی آیت نمبر 42. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی جانب انبیاء اور رسل کو. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا تنگی سے، وَالضَّرَّاءِ اور سختی سے، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ گڑ گڑائیں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو پس کیوں نہ گڑ گڑائے وہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے ان کے لیے ان اعمال کو مزین کر دکھایا جو وہ کرتے تھے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھیں تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تو اسی وقت وہ نا امید ہو گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس اس طرح کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کر کے. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں پر آنے والے عذاب اور ان کی خوشحالی کا ذکر فرمایا ہے. کوئی شخص ہو یا قوم یا ملک جب اس قانون سے جو خوشحالی اور عذاب کے متعلق اللہ کا ہے اس کے دائرے سے کوئی بھی باہر نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی اور ہر علاقے کی رہنمائی کے لیے ایک پیغمبر ضرور بھیجا ہے. قوموں کے لوگوں نے اگر نافرمانی کی اور نبی کو تکلیف دی تو بہرحال انہیں مختلف قسم کی آزمائشوں سے اور مختلف عذابوں سے گزرنا پڑا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی کی تعلیم کے پہنچنے کے بعد مہلت بھی دیتے ہیں. جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو فوراً اس قوم کی یا ان لوگوں کی جڑ کٹ جاتی ہے. تو بہرحال تاریخ ہر زمانے میں دہرائی گئی ہے لیکن انسان اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ خود ہی نشان عبرت بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ
سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے سننے اور دیکھنے کی طاقت کو چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو اسے تمہارے پاس لا سکے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرح اپنی آیتوں کو بدل بدل کر لاتے ہیں، پھر بھی وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور شخص میں یہ قوت ہے، طاقت ہے کہ وہ تمہاری کھوئی ہوئی قوتوں کو واپس لوٹا سکے اور تمہاری بینائی سنوائی تمہیں واپس دے سکے اور تمہارے دلوں پر لگی مہر کو توڑ سکے، اور پھر تاکہ تم حق کو دیکھو سنو اور تمہارے دل پر اس کا اثر بھی ہو۔ تو اس آیت میں باطن کی سماعت کا یا بصارت کا ذکر ہے۔ تو جب ظاہری سماعت اور بصارت اللہ کے حکم کے بغیر واپس نہیں لوٹائی جا سکتی، تو دنیا میں جتنی بھی ترقی ہے، ظاہر ہے کہ وہ انسان کے اعضاء صحیح سلامت کام کرتے ہیں تو پھر چیزیں مارز وجود میں آتی ہیں۔ تو اسی طرح دل کی ترقی بھی، دل کے جو اعضاء ہیں، باطنی اعضاء ہیں، تو ان کو جب تک اللہ تعالیٰ صلاحیت نہیں دیں گے حق کے قبول کرنے کی، اس وقت تک انسان کی روحانیت میں کیسے ترقی؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً، آپ فرما دیجئے یہ تو بھلا بتلاؤ کہ اگر تم پر آ جائے عذاب اللہ کا اچانک یا سب کے سامنے، هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، نہیں ہلاک کیے جاتے مگر وہ جو ظالم ہوتے ہیں۔ اس میں آیت نمبر 47 میں پوچھا گیا سوال کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے، خواہ اس کے لیے علامات ظاہر ہوں یا نہ ہوں، تو کیا ظالم لوگ اس عذاب سے بچ سکیں گے؟ کیا ان کے پاس کوئی پناہ گاہ اور ٹھکانہ ہے جو انہیں اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بچا لے؟ ہرگز نہیں۔ ساری دنیا مل کر بھی آئے ہوئے عذاب کو نہیں ٹال سکتی۔ اس سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ اپنے ظلم، کفر، شرک اور نافرمانی سے توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں بھیجے ہم نے رسول مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس وہ شخص جو ایمان لے آئے، وہ اصلح اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم، پھر ان پر کوئی نہ تو خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 49، والذین کذبوا بآیاتنا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، احکام، آیات، نشانیاں، معجزات، یہ سب معنی آیت۔ یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو فرمایا کہ انہیں چھوئے گا عذاب اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یفسقون یعنی اللہ کی اطاعت سے نکلتے تھے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، باقی یہ مشرکین کہتے تھے کہ آپ کے پاس خزانہ ہونا چاہیے اور اس طرح سے مال و متاع ہونا چاہیے، تو یا مکہ کی سرزمین شاداب ہو جائے، منہ مانگے جو معجزات ان کے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اس حوالے سے جو ان کے مطالبات تھے۔ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا أقول لكم عندي، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں،
वला आलमुल गैबा, और ना ये कि मैं ये कहता हूँ कि मैं गैब जानता हूँ। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और ना मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। जैसे वो कहते थे जी आप फरिश्ता नबी आता। फरमाया इन अत्तब इल्ला मा यूहा इलै, नहीं इत्तिबा करता मगर मैं नहीं इत्तिबा करता मैं मगर उस चीज़ की जो मेरी जानिब वही की जाती है। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, आप फरमा दीजिए कि क्या नाबीना और बीना दोनों बराबर हैं। अफला ततफक्करून, तो क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते। तो ये आयत नंबर 50 है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्लाह ताला ने ऐलान करवाया है कि आप फरमा दें कि अल्लाह के ख़जाने तो अल्लाह के पास, अल्लाह के ख़जाने मेरी मिल्कियत में। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हर वो काम कर दिखा सकूं जो अल्लाह ताला की कुदरत में, और मैं गैब का कुल्ली इल्म नहीं रखता। मेरे पास इल्म से कोई चीज़, यानी ऐसा नहीं है कि मेरे इल्म से कोई चीज़ बहर हो, खा उसका ताल्लुक दीन से हो या दुनिया से। और फरमाया मैं कोई फरिश्ता भी नहीं हूँ कि इंसानी और बशरी तकाज़े मेरे साथ ना हों, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। तो फरमाया मैं तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म और वही की इत्तिबा, फिर जो उस वही से इस्तिफादा कर ले वो बीना है, यानी दिल का, जो न करे वो आमा है। क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह अकबर। तो बाकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा है, ये मसला ये ज़हन में रखना चाहिए। तो अल्लाह ताला का इल्म कामिल और मुकम्मल है, उसका इल्म अज़ली और अब्दी है। बाकी अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात में से हर एक को उसकी इस्तिदाद या सलाहियत के मुताबिक अपने हुक्म से इल्म दिया है, जितना ही अल्लाह ने उसके मुनासिब हाल जो है अपनी हिकमत के मुताबिक उसको दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मखलूक़ात में ज़्यादा अफजल कोई नहीं है। तो और अल्लाह की तरफ से जो इल्म को कबूल करने की सलाहियत है वो भी आपसे ज़्यादा और किसी में नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को अपने गैब की ख़बरों में से जो कुछ अता किया है उनमें सबसे ज़्यादा फरमाया गैब की खबरें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। जब खबर बता दी जाए तो वो गैब नहीं रहता। व अनज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ी, और इस कुरान के ज़रिए आप उन लोगों को आगाह करें जो अपने रब के पास जमा होने से डरते हैं, यानी क़यामत का खौफ दिल में रखते हैं। लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ी, कि नहीं है उनके लिए अल्लाह के अलावा कोई मददगार और ना कोई सिफारिश करने वाला। लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो फरमाया कि तक़वा इख्तियार करें। वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी, और आप उन लोगों को ना हटाएं ना धुतकारें जो पुकारते रहते हैं सुबह शाम अपने रब को, युरीदूना वजहा, और वो ये चाहते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै, नहीं है आप पर उनके हिसाब में से कुछ भी। वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै, और आपके हिसाब में से भी उन पर कुछ नहीं है। फतत्रुदहुम फतकून मिनज़्ज़ालिमीन, तो जब ऐसा नहीं है तो फिर आप उन्हें धुतकारें तो ये अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नाइंसाफ़ी करने वालों में से हो जाएंगे। इस आयत मुबारका में, ये आयत नंबर 52 है, ये जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन दूर दराज से दीन सीखने के लिए आते थे, गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन, नादार, तो उनके मुताल्लिक़ मुशरिकीन मक्का के सरदार ये कहते थे कि आप इन गुरबा और फ़ुक़रा को और मुसाफिरों को अपनी मजलिस से उठा दें,
اور ہم پھر آپ کے پاس بیٹھیں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیول کے لوگ ہیں، تو یہ ہماری مجلس میں نہ بیٹھیں، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں صبح شام، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ وہ لوگ یعنی مشرکین مکہ معاملات کو مادیت کی آنکھ سے دیکھتے تھے، معاملات کو مادیت کی آنکھ سے دیکھتے تھے، اور یہ لوگ جو ہیں یعنی صحابہ کرام، فقراء، مساکین، یہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اپنے ہر عمل میں، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کے تکبر اور کبر کی جو ہے آپ حد ملاحظہ فرمائیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے یہ کیسے امید ہو سکتی ہے کہ اگر یہ آ بھی جائیں، بیٹھ بھی جائیں، اسلام قبول بھی کر لیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب والا کہ جو آج ایک مجلس میں غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کل وہ مسجد جانے کے لیے یا ان کے ساتھ مسجد میں بیٹھے گا، یا حج میں جمع ہوگا، تو یا میدان جنگ میں ایک جگہ میں کھڑے ہوں، تو وہ اسلامی مساوات کا جو ایک تصور ہے وہ کیسے قائم رہے گا؟ تو اس لحاظ سے آپ ان کی کوئی بھی بات نہ مانیں۔ دیکھیے مصلحت تو تھی نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، بٹھا لیتے ہیں، بات ان کو سنا دیتے ہیں، پھر اسلام قبول کر لیں گے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ کوئی مصلحت نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ، یہ آیت نمبر 53 ہے، بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان فرمایا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو فرمایا کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ یقیناً اللہ جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے آزمانے کا ذکر کیا۔ چنانچہ گزشتہ آیت کا مضمون سامنے رکھیں تو دولت مندوں اور مالداروں کو غریبوں اور فقیروں کے ذریعے، مسکینوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے کہ آیا یہ لوگ مالدار غریبوں کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں یا مختلف سمجھتے ہیں، یا اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، اور اپنے مال میں سے ان کے حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کی غربت کا احساس کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بہرحال جن مشرکین نے فقراء صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھانے کی فرمائش کی تھی، تو وہ ان فقراء صحابہ کی تحقیر بھی کرتے تھے، مذاق بھی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے درمیان احسان کرنے کے لیے اللہ کو یہی لوگ ملے تھے، کیا ہم میں سے کوئی اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان کا لائق نہیں تھا؟ تو اس کا جواب یہ دے دیا کہ اللہ کے ہاں قدر دانی کا معیار مال و دولت، منصب، جاہ و مرتبہ یہ نہیں ہے، یا انسان کا زہر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں گویا کہ معیار جو ہے وہ انسان کا دل ہے، اور اس کا باطن ہے، اور دل کا تقوی سے بھرا ہوا ہونا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان غرباء، فقراء، مساکین صحابہ کا باطن بہت اجلا ہے اور تقوی سے مملو اور بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہات اور احسانات کے حقیقی مستحق یہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی رضا کے لیے دیوانہ وار جمع ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ جب مکہ کی گلیوں میں چلتے تو ابو جہل کہتا تھا یہ فقیر آدمی، مسکین آدمی، چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا، تو یہ جنت میں جائے گا؟ یہ کیسے ہو؟
تو اس کو اتنا قرب ہے نبی علیہ السلام، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود تو ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. آپ کا مسواک شریف، نالین مبارک اور وسادہ تکیہ مبارک وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس رہتا تھا، اور وضو کا انتظام تو یہ ذاتی خدمت حضرت عبداللہ بن مسعود سے انجام دیتے تھے، سفر میں بھی حضر میں بھی. یہ ان کا اعزاز ہے، اور اللہ نے ان کو یہ اعزاز بھی دیا ہے کہ حبر الامہ کہا گیا، امت کا نمایاں عالم. اور یہ بھی اعزاز ہے ان کا 2 ہجرتیں انہوں نے کی، اور یہ بھی اعزاز ہے کہ بدر سے لے کر تبوک تک ہر جنگ میں شریک رہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے گئے تھے، کل 6 مرتبہ آپ گئے ہیں، ان میں سے اکثر مرتبہ عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے. مکہ اور طائف کے بیچ ایک عکاظ نامی جگہ، وہاں بھی آپ تشریف لے گئے جنوں کو دعوت دینے کے لیے. تو اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے مطلب ہر جگہ میں ساتھ ہوتے تھے. تو یہ کہتا تھا ابو جہل ان کے متعلق تحقیر آمیز کلمات کہتے تھے. اور خدا کی شان دیکھی کہ بدر میں اسی عبداللہ بن مسعود نے اسی عبداللہ بن مسعود نے جو ہے وہ ابو جہل کے سینے پہ بیٹھ کے اس کا گلا کاٹ دیا. یہ اللہ کی شان ہے کہ سب سے امت کی گویا کہ فرعون اور بڑے متکبر، تو اللہ اکبر اس وقت بھی مرتے وقت بھی وہ حقارت امیز کلمات کہتا رہا، اور یہ کہتا رہا کہ ذرا گردن جو ہے میری بلند کر کے کاٹنا تاکہ یہ لمبی نظر آئے اور پتہ چلے سردار کی گردن کٹی ہوئی ہے. تو وہ متکبرانہ جملے اس کے اس وقت بھی نہیں. تو اور بھی اس طرح یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک سوچ ہے. وہ یہ ہے کہ مادیت کو جو لوگ ترجیح دیتے ہیں تو ان کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور جن کے ہاں تقوی کو ترجیح ہے تو ان کے ہاں یہ سوچ نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو باقی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، تو ہمیں کوئی برتری کی وجہ اپنے اندر نظر نہیں آتی، تو ہم کیوں تکبر کریں. باقی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنے آخرت کا جو ہے احوال معلوم نہیں ہے، تو اس لحاظ سے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا بنتا ہے آخرت میں، کیا نہیں بنتا، تو میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں. اپنے آپ سے ہر مسلمان کو اچھا سمجھتا ہوں. اور اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ کافر کا کیا پتہ، اس کو اللہ ایمان دے دے اور مجھ سے اللہ چھین لے. تو اس معاملے میں بھی میں بڑا ڈرتا رہتا ہوں. یعنی کافروں کے متعلق بھی وہ اتنا یہی فرماتے تھے. تو انسان کی یہ کیفیت جو ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. عجز کی کیفیت ہے، تقوی کی کیفیت ہے، اللہ کے قرب کی کیفیت ہے. بہرحال کسی بھی چیز کو جو اللہ کی بنائی ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ اس کے نقصانات بہت ہیں، بہت نقصانات ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے لوگ آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان فقراء اور ناداروں سے کہیں آپ کہ آپ سب پہ سلامتی. یہ صحابہ جب آئیں، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ان کو یہ بتلا دیں کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر مہربانی کرنا تمہارے لیے لکھ دیا. اسلام کی برکات تمہیں ملنا شروع ہو گئی، رب کی طرف سے رحمت اور نبی علیہ السلام کی طرف سے سلامتی. یہ ہے صحابہ کرام کا اعزاز. یہاں بیان ہوئے آیت نمبر 54 میں، انہو من عمل منکم سوءا بجہالت. باقی اسلام لانا اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سے سرے سے کوئی گناہ ہی نہ ہو. آخر مسلمان بھی انسان ہی ہوتا ہے، بشری کمزوریاں اس کے ساتھ اسلام کے باوجود وابستہ ہوتی.
تو کوئی صحابی بننے کے بعد بھی اگر کوئی کمی کوتاہی اس سے سرزد ہوتی ہے تو یا کسی بھی مسلمان سے، تو اس کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، انہو من عمل منکم سوءا بجہالت، کہ تم میں سے جو شخص نادانی میں برائی کا کوئی کام کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت نہایت مہربان ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تاریخ کا سہارا لے کر صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، یا اسی طریقے سے دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ پر ایمان لانے والے لوگوں پر کمیاں کوتاہیاں، ان کی غلطیاں نکالتے اور بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی زبان سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کبھی ابو جہل کی برائی بیان کی، کبھی ابو لہب کی بیان کی، کبھی یہود و نصارہ کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی ان کی برائی بیان کی۔ یہ صحابہ کی برائیاں کرتے رہتے، ان کی کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ صرف تاریخ کا سہارا لیتے ہیں، اور تاریخ میں ہر طرح کا رتب و یابس ہے۔ یہ ذرا ان کو تو فرماتے ہیں کہ میاں نیاز اپنا مائک آف کر دیں، میاں نیاز اپنا مائک آف کر دیں۔ اب لوگ اسے فون کر دو۔ تو وہ عرض یہ ہے کہ ایک طرف ہے تاریخ، تاریخ اس وقت کا میڈیا تھا جس طرح اب میڈیا میں ہر طرح کا رتب یابس جمع ہے، تو اس وقت بھی یہ چیزیں جمع تھی۔ اس وقت کے مورخ یہی گویا کہ لوگوں کو باتیں بتلانے والے، اور پھر موقع پر کوئی تاریخ بھی نہیں لکھی گئی۔ موقع کے چشم دید گواہوں نے جو حدیثیں ہیں وہ تو حدیثیں ہیں۔ یہ بزرگ آدمی ہے، تو سمجھ نہیں آئی۔ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں، ان کو قرآن سے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں انہو من عمل منکم سوءا بجہالت، اور بعض تاریخیں تو ایسی ہیں کہ وہ واقعہ سے 250-300 سال بعد لکھی گئی، واقعہ سے 250-300 سال بعد لکھی گئی۔ مثلاً حادثہ کربلا ہے، اس کی تاریخ بڑے عرصے بعد لکھی گئی۔ اور پھر تاریخی روایات کے جو راوی ہیں وہ انتہائی مجروح ہیں، انتہائی مجروح ہیں۔ راویان حدیث کے مقابلے میں تو ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اگرچہ راویان حدیث بھی وہ قبول کیے جاتے ہیں جو نقد و جرح کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ باقی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے تو بڑے بڑے سبق ملتے ہیں، واقعات حادثات سے انسان سبق لیتا ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک بات اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں تو اس کے منافی کوئی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ثم تاب من بعدہ واصلح، فرمایا کہ جو شخص تم میں سے برائی کر لے نادانی کے ساتھ، جہالت سے نادانی ہوتی ہے انسان کو، مطلب بعض اوقات جانتا ہوتا ہے انسان کہ یہ میں کام غلط ہے، لیکن اس وقت جہالت موقع پہ آ جاتی ہے کہ فوری طور پر گناہ کرتے ہوئے اس کو عذاب مستحضر نہیں ہوتا ہے، یا وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے جو فکر آخرت والی ہے، تو یہ بشری تقاضے سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ثم تاب من بعدہ، تو پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، آئندہ کے لیے پرہیز کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں تو ہم میں سے کوئی کسی کا حساب نہیں۔
लोगों की पगड़ियाँ उछालना, उनकी इज्जतों को तातार करना। हदीसों में आते जो शख्स ऐसा करेगा, जो शख्स ऐसा करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपके पहाड़ों पे उसको खड़ा करके अव्वलीन आखिरीन के सामने रुसवा करे, जो भी ऐसा करे। वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, और इसी तरह हम अपनी आयतों को तफसील से बयान करते हैं, अपनी आयतों को, और ताकि फरमाया खुल जाए आदत जो है वो मुजरमों की। ये आयत नंबर 55 है। तो मुजरमों का तरीक़ा वारदात क्या था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अकीदतमंद बनते थे और आपसे मोहब्बत का दम भरते थे, और लेकिन इसके बदले में आपकी दीनदारी का सौदा करके जाना चाहते थे। क्या वो ये कहते थे कि हज़रत इन फ़कीरों को अपने आप से हटाएं, हमें अपने पास, हमें तो आपसे मोहब्बत है, भाई इनसे हमें नफ़रत है कि इनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, इनका लिबास अच्छा नहीं है, ये फ़कीर नादार हैं, हमारे मुकाबले के नहीं हैं, तो इनको आप हटाएं। तो बहरहाल ये ऐसा करते थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलितस्तबीना सबील, ताकि खुल जाए आदत मुजरमों की। ये अल्लाह ने वजाहत इसलिए की है हर बात की, ताकि जो मुजरमों का तरीक़ा वारदात है वो खुल जाए। दुनिया में भी फरमाया कि जिस शख्स ने भी, जिस पीर ने, दीन सिखाने वाले ने दुनियादारों को इसलिए तरजीह दी है कि इनसे जनाबे वाला मैं माल हासिल कर लूँ, और गुरबा मसाकीन को जनाबे वाला उसने धुतकार दिया है, तो उसने गोया दीन का सौदा कर, उसने दीन का सौदा कर लिया। वरना इस्लाम तो मुसावात है, यहाँ तो सबको इस्लामी और इंसानी हुकूक यकसां हैं। इंसानी हुकूक में तो सब इंसानों के साथ जो है इस्लाम ने खैर और बरकत का मामला किया है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह। तो इस्लाम में यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब सुफ़ा, अब जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे बिजनेसमैन, हज़रत उस्मान गनी जैसे बिजनेसमैन, अरबपति लोग उस ज़माने में, अल्लाह अकबर, तो ये लोग एक ही दस्तरखान पे बैठते, किसी को किसी पर फौकियत नहीं थी इल्ला ये कि किसी का तकवा ज़्यादा। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, फरमा दीजिए कि बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं इबादत करूं उनकी जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, मुझे इससे मना किया गया। कुल फरमा दीजिए ला अत्तबि अहवाअकुम, मैं नहीं इत्तिबा करता तुम्हारी ख्वाहिशात की। अब लोगों की ख्वाहिशात तो बहुत होती है, लोगों की ख्वाहिशात तो ये होती है कि वो ये चाहते हैं कि जनाब लोग हमारी रस्मों में भी शरीक, सुन्नत से इनहराफ की जो कैफियत हमारे माशरे में मर्ग और शादी ब्याह के मौक़े पर राइज हैं, लोग तो चाहते हैं कि ये चीज़ें हम सब मिल के करें, और जो ना है उससे नाराज़ भी हो जाते हैं। तो ये ख्वाहिशात नफ्स हैं, ये अपने जज्बात की तस्कीन है। मकसद का हुसूल जो है वो अल्लाह का कुर्ब है, और उसका तरीक़ा वो सुन्नत रसूल। मकसद रसूल का रास्ता जो है वो उसवा हसना को बतौर मशअल राह बना, सीरत तय्यबा की इत्तिबा करना। कुल अत्तबिउ अहवाअकुम, आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता। कद ज़ललतु इज़न, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं रास्ते से भटक जाऊंगा। वमा अना मिनल मुहतदीन, और मैं हिदायत याफ्ता लोगों में से नहीं रहूँगा। काफिरों की ख्वाहिशात की इत्तिबा मुसलमान करेंगे तो ज़ाहिर है वो मुसलमान कैसे रहेंगे, ये तो गुमराही का रास्ता है, हिदायत से भटकना है। कुल इन्नी, इसी तरीके से अगर वो रसूमात की इत्तिबा करेंगे तो अपने तयशुदा तरीके को छोड़ेंगे।
وہ تو من مرضی ہے ہر معاملے میں اپنے، وہ یعنی ایسی زندگی نہیں ہے جو اللہ کے ربط والی، وہ پھر اللہ کے رب سے آزاد ہونے والی زندگی۔ مسلمان کی زندگی اللہ کے ربط میں ہوتی۔ قل انی نہیت قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم نے اللہ کی تکذیب کی، مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی جو تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا مشرکین نے منہ مانگے معجزے جو طلب کیے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی ان پر نہ قدرت رکھتا ہوں اور نہ ہی وہ میرے پاس موجود ہیں کہ میں تمہیں دے سکوں جن کو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ ہاں ان الحکم الا للہ، میرے پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اس کی اتباع کرو، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا، یقص الحق کا، اللہ حق بات کو بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 58، قل لو ان عندی ما تستعجلون به، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر ہوتا میرے پاس وہ کچھ جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مشرکین کے عذاب کو جلدی طلب کرنے کا، وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے تو آپ عذاب لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے پاس عذاب کا اختیار ہوتا اور میں تو فوراً دے دیتا تمہیں، تم تو اتنی تکلیفیں دے چکے ہو۔ تو اس لحاظ سے ارشاد فرمایا کہ یہ ویسے بھی اگر کسی آپ نے فرمایا منہ مانگا معجزہ ان کا پورا کیا جائے اور وہ پھر فوراً ایمان نہ لائیں تو پھر وہ عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے کہا جی اونٹنی آ جائے 10 ماہ کی گابھن اس چٹان سے اور پوری قوم کو یا علاقے والوں کو سیراب کر دے اپنے دودھ سے، یہ عرب قوم یہ لوگ اونٹوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ قوم سمود بھی عرب قوم تھی، قوم عاد بھی۔ فاطمہ اسٹوڈیو اپنا مائک آف کر تو جب منہ مانگا معجزہ ان کا پورا کر دی چٹان سے، اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے چٹان سے؟ اونٹنی تو اونٹنی سے پیدا ہوتی، تو خیر وہ اللہ کے حکم اور حکمت اور قدرت سے ایسا ہو گیا اور اس نے آ کے بچہ بھی جنا، 10 ماہ کی گابن بھی تھی، دودھ بھی وافر دیا، لیکن علاقے کے 9 لوگوں نے، جن کا سرغنہ کیدار نامی شخص تھا، کیدار بن صالح، کسی عورت کے کہنے سے اس نے ایسا کیا، تو اس عورت کے جو مویشی تھے بہت زیادہ تھے، تو اونٹنی کنویں کا پانی ظاہر جتنا دودھ دیتی تھی اتنا پانی پیتی تھی، تو وہ عورت پریشان تھی، تو اس نے کہا یہ اونٹنی نہیں رہے گی تو میرے جانور پانی پیتے رہیں، تو کسی کو کرائے پر جو ہائر کیا اور اس نے 9 بندے اور ملائے، تو اس کی توہین کی، خود معجزہ مانگا اور خود توہین کی، تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو۔ اس لیے ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ جو چیزیں ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں اللہ ہمیں دے دیتے ہیں، اللہ بڑے ارحم الراحمین ہیں، پھر ان کی ناقدری ہو جائے تو بہت نقصان، ان کی قدردانی بہت ضروری۔ فرمایا قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم جلدی کر رہے ہو، جلدی مانگ رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، واللہ عالم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتے، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا،
اور جو پتا بھی جھڑتا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی تر یا خشک چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل اور اکمل سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ آیت نمبر 59 کے اندر مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے، دونوں معنی صحیح ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ بر و بحر میں کیا ہو رہا ہے، زمین کی تاریکیوں میں، آسمان کی بلندیوں میں کیا ہو رہا ہے، دن کے اجالے رات کی تاریکی میں کیا ہو رہا ہے، کس چیز کی خاصیت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خشکی رکھی ہے، کس چیز میں تری رکھی ہے، یہ اللہ کے علم ہے۔ حتیٰ کہ اگر جنگل میں ما تسقط من ورقۃ، اگر کوئی یا کہیں بھی کسی درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم سے بہر نہیں۔ تو جب ان صفات کا مالک اللہ ہے اور غیر اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو رب کو چھوڑ کر پھر تم اللہ کے علاوہ کی پوجا کیوں کرتے، جبین نیاز کسی اور کے آگے کیوں جھکاتے؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور اللہ ہی وہی ہے جو تمہیں رات کو لے لیتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ رات کو وفات دے دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ رات کو لے لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے دن کو کیا تھا۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر تمہیں وہ اسی میں دوبارہ تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ مدت پوری کر دی جائے۔ ثم، پھر تمہیں اٹھاتا ہے اس میں تاکہ پوری ہو جائے مدت مسمى یعنی مقررہ، طے شدہ۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہارا اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتلائے گا کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی مزید صفات کا بیان ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ رات کو جب تم سو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا شعور اور تمہارا احساس وہ تم سے لے لیتا ہے۔ اس وقت کوئی صلاحیت بھی انسان کی پروکار نہیں ہوتی ہے، علاوہ عالم رویا میں خواب کی صلاحیت کسی وقت عود کر آتی ہے۔ پھر اگر اس کی حکمت ہوتی ہے تو وہ اس کو واپس لوٹاتا ہے، ورنہ وہ اسے واپس نہیں لوٹاتا۔ یہ اللہ کی مرضی۔ بعض لوگ سوتے میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے روضہ رسول پر 18 سال درس حدیث دیے ہے، وہ 24 گھنٹے میں مصروف آدمی تھے، حدیث پاک کا درس بھی دیتے تھے اور بھی ان کی سماجی سیاسی مصروفیات تھیں۔ تو 24 گھنٹے میں صرف 10 منٹ سوتے تھے دوپہر کے قیلولے کو، سنت ہے یہ سمجھ کر۔ تو وہ بہرحال نیند میں ہی تھی کہ اللہ کو پیارے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو نیند سے واپس زندگی عطا کرتے ہیں اور اس کی صلاحیتیں بھی اس کو عطا کرتے ہیں۔ ورنہ بہت سی چیزیں انسان ایک دن کی سونے کے بعد اگلے دن جب اٹھتا ہے تو وہ پہلے دن والی کافی باتیں بھول جاتا ہے۔ تبھی ہم ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کل ہمیں یاد دلا دیں، کیونکہ یہ جو وقفہ ہے بعض چیزیں اس میں واپس آتی ہیں، بعض نہیں آتی، بعض اوقات ساری واپس آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے روز مرہ کے اعمال، حرکات، سکنات سے آگاہ ہے۔ تم جہاں مرضی چلے جاؤ، تمہیں لوٹ کر بہرحال اللہ کے پاس ہی آنا ہے، اور وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے دنیا میں۔ تو اس لیے اب اپنے رب کو پہچانو اور اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی اطاعت گزاری میں زندگی گزارو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اللہ تعالیٰ قرآن کے جو نزول کے مقاصد ہیں ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور تم پر محافظوں کو بھیجتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، توفتہ رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے لے لیتے، وہم لا یفرطون، اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا حقیقی آقا ہے، الا لہ الحکم، فرمایا اور آگاہ رہو حکم اسی کا چلتا ہے، وہوا اسرع الحاسبین، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، ظاہر ہے کہ بندے اللہ کے سامنے تو مغلوب ہیں۔ یہ صفت اس لیے ارشاد فرمائی ہے تاکہ بندے گناہ پر زیادہ جرأت نہ کریں، اور دوسرا فرمایا کہ اس نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے، جب اس کی تقدیر آتی ہے فرشتوں کا نظام اللہ ہٹا دیتے ہیں، ورنہ تو ہر عضو کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے فرشتے مقرر کیے، اعمال نامہ لکھنے والے اور فرشتے ہیں، اور حفاظت والے فرشتے جو ہے وہ اور ہیں، لیکن جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو یہ حفاظت والے فرشتے اللہ کے حکم سے ہٹ جاتے ہیں موت والے فرشتوں کو دیکھ کر، تو پھر انسان اپنے رب اور آقا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ جب حقیقی مالک اور آقا ہے تو حکم تو اسی کا چلتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ بس جب بھی مسئلہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات فقد قامت قیامت، کہ جو بندہ مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی، تو یہ جلد حساب شروع ہو جائے گا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، انسان بننا بہت مشکل کام ہے، سارا تنہائی کا سفر ہے، سارا تنہائی کا سفر ہے، آنکھیں بند ہوتے ہی تنہائی کا سفر۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر انہیں اللہ کی طرف لٹایا جائے گا، یہی چیزیں ساتھ ہوں گی جو اللہ کے تعلق والی ہیں، اللہ کے تعلق والی چیزیں انسان کے لیے نور بن کر رہیں گی، راحت بن کر رہیں گی، صاحبان رحمت بن کر رہیں گی۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اللہ، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا حقیقی آقا ہے، الا لہ الحکم، آگاہ رہو حکم اسی کا چلتا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، فرما دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری، اور فرمایا کہ من ظلمات البر، کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، تدعونہ تضرعا وخفیہ، جب تم اسے عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارتے ہو، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اے اللہ اگر تو ہمیں اس تکلیف سے نجات دے دے تو ہم تیرے بڑے شکر گزار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ پہلے بھی مضمون آیا کہیں کہ دیکھو جب تم مصیبتوں میں ازمائشوں میں گھرتے ہو، سمندری موجوں کی نظر ہوتے ہو، تو اس وقت تو اللہ کو پکارتے ہو۔ یہ مشرکین مکہ کا بھی طریقہ تھا کہ جب وہ کیا ہوتے تھے، اس بحری سفر میں ہوتے تھے اور کشتی بھنور میں آتی تھی، تو پھر اپنے بتوں کو پکارنے کی کوشش کرتے، تو ملاح ان کو کہتے کہ یہاں بت کام نہیں آتے، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ ہی کشتی کو پار لگاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو مخلصانہ پکارتے اور کہتے یا اللہ تو ہمیں یہاں سے نجات دے دے، پھر ہم تیرے ہی ہو جائیں گے، بتوں کو چھوڑ دیں، شرک کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن جب وہ کشتی پار لگتی پھر اپنی عملی زندگی میں آتے تو اللہ کو بھول جاتے، وہ کیفیت برقرار نہ رکھ پاتے جو مصیبت کے وقت اللہ کے ساتھ تعلق کی تھی۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے سبق ہے، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے جب ہم مصیبت یا پریشانی یا تکلیف میں ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق
اور پھر جب راحت اور سہولت میں آتے ہیں تو کتنی کمزوری اس تعلق میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نجات دیتے ہیں تمہیں اس سے اور ہر طرح کی تکلیف سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو. تو جتنے بھی عذاب کی صورتیں ہیں ان سب سے نجات تو اللہ تعالیٰ تھا. مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ ہی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. آپ دیکھیے کہ ہم اپنی آیتیں کس طرح بدل بدل کر لاتے ہیں تاکہ وہ سمجھ. اللہ اکبر. تو یہ مختلف تکلیف کی صورتیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کتنی اذیت ہے کہ فروعی اور فقہی اختلاف کو بھی ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا. ذاتی انا کا کہ جی کوئی آمین اونچی نہیں کہتا تو اس سے کوئی ناراض ہے، کوئی ایسا کہتے تو کوئی اس سے ناراض ہے. تو بھائی یہ چیزیں حدیثوں میں ثابت ہیں کہ جو بلند آواز کی مقدار ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ والا ساتھی سن لے، اور جو آہستہ کی مقدار ہے کہ بندہ خود سن لے. اس میں لڑنے مرنے والی کون سی بات ہے؟ اس میں ایک دوسرے کی گدریں ناپنے والی کون سی بات ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یعنی وہ ہر چیز علیحدہ ہو جاتی ہے. سننے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی، اور قرآن کی اور سنت کی طرف رجوع کرنے کی وہ جو توجہ ہونی چاہیے تھی یا صلاحیت، وہ ظاہر ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کر کھوتے جا رہے ہیں. ہر ایک بندہ جناب والا وہ اپنے آپ کو یا اپنی جماعت کو حق پر سمجھتے ہے اور دوسروں کو کیا سمجھتے ہے کہ یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں. تو یہ طریقہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے. اس طرح سے رہنا بھی یہ ایک عذاب ہے. وَكَذَّبَ بِهِ، تکلیف ہے، ذہنی اذیت ہے. یہ ذہنی اذیت ہے کہ اتنی دوریاں نظریاتی اور فکری طور پر مسلمانوں میں باہم یا انسانوں میں پیدا ہو جائیں کہ وہ آپس میں تکلیف کا باعث ہوں. تو یہ عذاب ہے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. اور اس وقت یہی ہو رہا ہے ہمارے ہاں. تو سیاسی فرقہ واریت ہو یا مذہبی فرقہ واریت، یہ دونوں نے اللہ کے عذاب کی شکل اختیار کر لی. اللہ اس سے نجات نصیب فرمائے. لیکن وہ تب بھی ہوگا جب قرآن کی طرف رجوع کریں. دونوں طرف کے فرقہ جو ہے پسند لوگ قرآن کی طرف رجوع کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. قرآن کہتا ہے تحقیق حال یہ ضروری ہے. فتبین، بس ایک جملہ اس پر عمل کر لیں. جو چیز تحقیق سے ثابت ہو جائے، پوری تحقیق سے، شرعی شہادتوں اور ثبوتوں سے، اس پر عمل کر لیں. اور جو چیز ثابت نہ ہو اس پر عمل نہ کریں، بس ختم بات. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. اور آپ کی قوم نے فرمایا اس کی تکذیب کی ہے، حالانکہ قرآن یہ برحق ہے. اللہ آیات برحق ہیں سمجھانے کے لیے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. آپ فرما دیجئے میں تمہارا ذمہ دار نہیں. تو اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کا کام منوانا نہیں بلکہ اچھے طریقے سے دعوت اللہ کی طرف بلانا، یہ آپ کا کام ہے. اب ان کی مرضی ہے قریشی سرداروں کی کہ وہ اس پیغام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ دین کے قبول کرانے میں کوئی جبر نہیں. لیکن جب کوئی کر لیتا ہے تو پھر ضابطے کی پاسداری تو ضروری ہے. یہ ایک مسلمہ دستور ہے کائنات کا. عالمی برادری اس کو مانتی ہے کہ جو جس کے قوانین
की इत्तिबा पर दस्तखत कर देता है, फिर उसकी इत्तिबा करनी पड़ती है। ये कोई सख्ती नहीं है, जबरन कवानीन की पासदारी कोई सख्ती नहीं, ये सहूलत है, आसानी है हर एक की। लिकुल्ल नबई मुस्तक़र्र, हर खबर का एक ठिकाना है। और अन करीब वसौफ तालमून, अन करीब तुम जान लोगे, आयत नंबर 67 में। हर खबर का एक वक्त मुकर्रर है और वो अपने मुकर्रर वक्त पर दुनिया के सामने आ जाती है, लोग उससे आगाह हो जाते हैं। मसलन ये खबर कि बहुत अरसे से अल्लाह पाक दे रहे हैं कि क़यामत आने वाली है, जब इसका मुकर्रर वक्त आएगा तो सारी दुनिया देख लेगी। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ून फ़ी आयातिना, और जब देखें आप उन लोगों को जो हमारी आयात में घुसते हैं, यानी घुसते हैं, झगड़ते हैं, फ़आरिज़ अन्हुम, तो आप उनसे मुंह फेरने, एराज कर लें। हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरिही, यहाँ तक कि वो किसी और बात के अंदर क्या हैं, मशगूल हो जाएं। व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अगर शैतान आपको ये बात भुला दे तो याद आने के बाद जालिम कौम के साथ आप मत बैठे। ये आयत नंबर 68 है। इसमें हर मुसलमान को ये ताकीदी हुक्म है कि अगर मुसलमान किसी ऐसी मजलिस में शरीक हो जहाँ रूए सुखुन दीन की तौहीन की जानिब फिर जाए तो वहाँ ना बैठे, या शायर दीनिया की तौहीन की तरफ फिर जाए वहाँ ना बैठे। गैरत ईमानी का तकाजा ये है कि अगर दिफा नहीं कर सकता है तो वहाँ बिल्कुल ना बैठे, वहाँ से उठ जाए और अपना खामोश एहतजाज रिकॉर्ड कराए, यही उठना ही एहतजाज है। लेकिन अगर वो लोग दुनिया के उमूर या इस तरह की दीगर बातों में मसरूफ़ अमल है और यहूद नसारा या कोई भी ऐसी मजलिस है कि जिसमें शायर दीनिया की और मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन नहीं होती है, तो फिर उनके साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं है कि उमूर दुनिया तो बहरहाल पूरी इंसानियत की मुश्तरका मता है, उसमें तो सब एक को हिस्सा लेना है। हर एक अपने अपने फ़न का माहिर अपने अपनी चीज़ से मुतल्लिक़ राय दे सकता है, उनके साथ इंसान बैठ भी सकता है, सुन भी सकता है, सीख भी सकता है। वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम मिन शै, और नहीं है फरमाया कि तकवा इख्तियार करने वालों पर झगड़ा करने वालों के हिसाब में से कुछ लाज़िम नहीं। वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून, लेकिन नसीहत करते रहें शायद कि वो डर जाए। मतलब यह है कि जो लोग दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इनकी मजलिस से अगर नेक लोग या मुसलमान तक किनारा कशी इख्तियार कर लें और वहाँ से उठकर आ जाएं तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मजाक उड़ाने वालों का हिसाब किताब इन मुत्तकीन लोगों से तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन मौका की मुनासबत से जो है वो उनको नसीहत करें, शायद कि किसी वक़्त दिल में बात उतर जाए और वो अपनी रविश से और अपने तरीके से बाज आ जाए, तो ये करना चाहिए। इन आयात को इस तनाजुर में भी समझना चाहिए, जो दुनिया में मुक़द्दस इस्लामी शख्सियात या शायर की तौहीन होती है, तो उस हवाले से मुसलमान हर दर्जे की मेहनत करें। दुनिया की ज़हन साजी की भी मेहनत की ज़रूरत है। दुनिया की ज़हन साज, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून, लेकिन नसीहत करते रहें शायद वो भी डरने लग जाए। तो ये भी ज़रूरी है उन तक दीन का जो इस हवाले से हकीकी पैगाम है वो भी उनको बताया जाए, या उनके सरबराबुर्दा लोगों को बताया जाए, ताकि वो अपनी मजालिस में ये बात रखें और इस तरह से ये बात फैले और अल्लाह का खौफ जो है उनके दिलों में आ जाए। तो मुसलमान ये जिम्मेदारी निभाएं। बार
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگانی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کرتے رہیں تاکہ کوئی نفس اپنے کیے پر گویا کہ گرفتار نہ ہو۔ لَيْسَ لَهَا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اللہ کے علاوہ اس کا کوئی دوست اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور اگر وہ ہر چیز بھی بدلے میں قیامت میں دینا چاہے عذاب سے چھٹکارے کے لیے تو اس سے نہیں لی جائے گی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوں گے۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، فرمایا ان کے لیے کھولتا ہوا مشروب اور دردناک عذاب ہو۔ وَعَذَابٌ علیم، دردناک عذاب، بما کانوا، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 70 ہے۔ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور وہ دنیاوی زندگی کے عیش و آرام میں پڑھ کر آخرت سے غافل ہو گئے، تو آپ ان سے کنارہ کشی کریں تاکہ یہ ان لوگوں کے زمرے سے آپ بچ کر فرمایا کہ بچ جائیں اور ان پر آنے والے عذاب سے۔ تو انہیں البتہ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمدردی کے جذبے کے تحت موقع کی مناسبت سے نصیحت کرتے رہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے، موقع کی مناسبت سے ان کو نصیحت، بلکہ موقع کو تلاش کرتے تھے آپ، بعض اوقات موقع کو پیدا کرتے تھے دین کی بات پہنچانے کے لیے۔ عموماً بات تو آپ پہنچاتے رہتے تھے، موقع کی تلاش میں بھی رہتے تھے، جیسے موقع ملتا آپ بات رکھ دیتے، لیکن موقع پیدا بھی کرتے تھے۔ یہ موقع کو پیدا بھی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں خواب آیا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اپنے اصحاب کے ساتھ۔ آپ تشریف لے گئے، لیکن آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، جسے آج کل شمیسیہ کہتے ہیں، اور صلح ہوئی، صلح حدیبیہ کے نام سے۔ وہاں سے آپ واپس آ گئے۔ اگلے سال طے تھا کہ 3 دن کے لیے آپ سن 7 ہجری میں آئیں گے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ تو آپ حسب معاہدہ وہاں پہنچ گئے، تو حضرت عباس اور ان کی بیوی جو آپ کی چچی تھیں حضرت لبابہ بنت حارث، ان کی معاونت اور اپنے غلام ابو رافع کی پیغام رسانی کے ذریعے سے آپ نے موقع پیدا کیا ان مشرکین کو، مکہ کے سرداروں کو دین کی دعوت دینے کا۔ وہ اس طرح کہ ان حضرات کی معاونت سے آپ نے حضرت لبابہ جو حضرت عباس کی بیوی تھی، ان کی بہن سے آپ نے نکاح فرمایا مکہ سے بحر مقام صرف میں۔ اللہ اکبر۔ تو حالت احرام میں نکاح تو کوئی مسئلہ نہیں، جماع ہی منع ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جن روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حالت نکاح میں وہ نہیں ہے، تو یہ فرمایا کہ آپ وہاں مقام صرف میں نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا مشرکین مکہ سے کہ 3 دن تو آپ نے ہمیں ویسے دیے ہوئے، تو مجھے میمونہ کے نکاح کا، حضرت میمونہ یہ بہن تھی حضرت لبابہ کی، حضرت لبابہ جو ہے حضرت عباس کی بیوی، حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، تو حضرت میمونہ، حضرت لبابہ بنت حارث کبریٰ، حضرت لبابہ بنت حارث صغریٰ، یہ جو لبابہ بنت حارث صغریٰ ہیں یہ خالد بن ولید کی ماں ہیں، اور یہ جو لبابہ بنت حارث یہ بھی ان کی بہن ہے۔ کبریٰ ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ماں ہے، حضرت میمونہ ان کی بہن ہے۔ تو اس طرح سے نکاح ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے میمونہ سے نکاح کیا ہے، تو میں ان کا ولیمہ اس نکاح کا کرنا چاہتا ہوں، تمام اہل مکہ کو دعوت۔ آپ کی نیت یہ تھی کہ اس ولیمے کے بہانے سے، اس بہانے سے یہ لوگ بیٹھیں گے، بات سنیں گے،
شاید کہ ان کے دل میں بات اتر جائے، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ موقع پیدا کریں، تو یہ آپ نے موقع پیدا کیا ہے دین کی بات سنانے کا، تو مسلمان کو یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ موقع پیدا بھی کریں۔ تو اللہ اکبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کی دعوت کے لیے ہر وقت تڑپتے تھے، بے چین رہتے تھے کہ میری امت کس طرح سے جہنم سے اور اس کے عذابوں سے بچ جائے۔ اللہ اکبر، لیکن اب جو ہے وہ جناب والا، وہ اب سلسلہ یہ نہیں رہے۔ اب جو تلقین و ارشاد کرنے والے مسند نشین لوگ ہیں، وہ مفادات دنیا کے پیچھے اتنا چلا گئے کہ وہ مریدین سے بس ووٹ لینے کی حد تک، نذرانے لینے کی حد تک تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دینی دعوت کے حوالے سے ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، تو پھر لوگ تو دین کی وجہ سے ان سے منسوب ہوئے تھے، تو پھر کیسے دین آئے گا؟ بہت مشکل ہے، جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا۔ اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نقصان؟ وَنُرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بر واپس لوٹ جائیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی؟ تو کَالَّذِی اسْتَحْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حَیْرَانَ لَهُ، جیسے وہ شخص کہ اسے شیطان نے راستہ بھلا دیا اور وہ حیران ہو۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا، اور اس کے کچھ ساتھی اس کو اس کے کچھ اصحاب اس کو بلاتے ہوں کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف، کہ ادھر آؤ، ہمارے پاس آؤ، ہدایت ادھر۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، فرما دیجئے کہ بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی رہنمائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں اور اس کی وضاحت نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں فرما دی ہے، ہدایت تو ہوئی، اس کے علاوہ تو پھر راستے تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ ٹیڑھے ہوں گے نا، سیدھے نہیں ہوں گے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار رہیں۔ آیت نمبر 71 میں، اس آیت میں ایمان کی توفیق نصیب ہو جانے کے بعد مرتد ہو جانے اور غیر اللہ کی پوجا کرنے کی مذمت اور اس کی برائی کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے چند دوستوں کے ساتھ سفر پر جا رہا ہو، دوران سفر ایک جنگل سے گزرے اور وہ اپنے تمام ساتھیوں کے راستے کو چھوڑ کر ایک مطلب اجنبی انجانے راستے کے اوپر چلا جائے، تو پھر اس کے آواز اس کو دوست اس کو جو آوازیں دے کہ واپس آؤ، اللہ کے بندے غلط جا رہے ہو، سیدھے راستے کی طرف آؤ، تو جس طرف تم جا رہے ہو یہ تو ایک ہولناک صحرا ہے، خطرناک جنگل ہے، اور تمہیں نہ تو پانی ملے گا اور نہ دشمن کے بچاؤ یا ان کے حملے سے کوئی تدبیر بھی نہیں ہوگی، تو اکیلے تم کیسے کرو؟ لہذا اگر اس پر نصیحت اثر نہ کرے اور وہ چلا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ مارا جائے گا، جنگلی درندوں کا شکار ہو جائے گا یا بھوک پیاس سے مر جائے گا، سارا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا یہی حال، یہی مثال اسلام کی اور اہل اسلام کی، کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے، یعنی انہی کے ساتھ جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی، جو اسلام پر صحیح چلے ہیں، ہدایت کے راستے پر رہے ہیں، گمراہی اور نافرمانی یا فسق و فجور اور معصیت کے اندھیروں میں نہیں پڑے ہیں، تو بس ان کے ساتھ یہ رہیں گے۔
تو یہی اللہ کی ہدایت ہے، بہرحال اللہ جسے ہدایت دے اسی کو ملتی۔ تو اس آیت میں صحابہ کی معیت کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ رہو تو ہدایت میں رہو گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ریوڑ سے کوئی بکری علیحدہ ہو جائے تو وہ درندوں کا شکار ہو جائے گی، چرواہا تو اس کے پاس ہوگا نہیں جو اس کا خیال کرے۔ تو جو جماعت صحابہ کی جماعت کے ساتھ اور ان کے طریقے پر ہوگا تو وہاں تو نگہبان نبی کریم اللہ کی ذات ہے، تو وہ محفوظ رہے گا، اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، اس کے اعمال بھی سلامت رہے گا۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور فرمایا یہ کہ تم نماز کو قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہی ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ۔ ڈرو اللہ سے تاکہ جمع کیے جانے کے دن یہ ڈر کام آئے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اور فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ کی بات برحق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اللہ ہی کے لیے حکومت ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب انسان راہ حق پہ چلتے تو مشکلات آتی، بعض اوقات اس کے اپنے والدین بھی رکاوٹ بن جاتے، بعض اوقات اولاد رکاوٹ بنتی، بعض اوقات کنبہ قبیلہ ماحول برادری، اور بعض اوقات حکومت رکاوٹ بنتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، جب وہ توحید اور اللہ کے راستے پہ چلے تو باپ رکاوٹ بنا، کیونکہ وہ تو بت ساز بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اس کا تو یہ کاروبار تھا۔ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات مانتا تو اس کا بزنس ختم ہوتا تھا۔ اور پھر لیکن آپ نے ان کی نہیں مانی، اور اسی طرح قوم نے مخالفت کی، آپ نے ان کی نہیں مانی، اور اسی طرح شاہ وقت سے ٹکر لی، وطن چھوڑا۔ بظاہر وہ تنہا ہو گئے، لیکن وہ بندہ تنہا نہیں ہوتا جو راہ حق پہ چلے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا، وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ اس کے والدین نہیں ہیں، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا کنبہ قبیلہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ جناب والا پاگل ہے جو اکیلا ہی چل رہا ہے دین حق پر، اور حکومت بھی اس کی مخالف ہے، لیکن اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ جس کے ساتھ ہو، من کان للہ کان اللہ لہ، جس کے ساتھ اللہ ہے اور جو اللہ کا ہو گیا ہے سب سے ہٹ کٹ کر اللہ اس کو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مخلصانہ جذبہ تھا اطاعت کا اللہ کے حضور، اس کی اللہ ہمیں جو ہے یہ دولت ہمیں نصیب فرمائے۔ وَإِذْ، اور ہر شخص سے یہی مطالبہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھاتے رہے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر لیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، تو وہ کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، پھر جب وہ چھپ گیا، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، کہا میں تو نہیں پسند کرتا چھپ جانے والوں کو۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر جب دیکھا چمکتا ہوا ستارہ،
قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، فلما افلا، پھر جب وہ بھی چھپ گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، تو وہ کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب دیکھا چمکتا ہوا سورج، قال ھذا ربی، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی چھپ گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو کہا اے میری قوم، بے شک میں بری ہوں، بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ تو یہ آیت نمبر 75 سے بلکہ 74 سے لے کر تقریباً 79 تک، انی وجہت وجہی للذی، فرما بے شک میں نے اپنا رخ سب سے یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ وحاجہ قوم، اور ان سے ان کی قوم نے جھگڑا کیا، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، تو وہ کہنے لگے کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، وقد ہدانی، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب کسی چیز کو چاہے۔ وسع ربی کل شیء علما، وسیع ہے میرے کشادہ ہے میرا رب ہر چیز سے علم کے اندر۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور فرمایا کیف اخاف ما اشرکتم، میں کیوں ڈروں، کیسا ڈروں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک بناتے ہو، تو میں کیوں ڈروں؟ ان کو شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ نے کوئی سلطان دلیل نازل نہیں کی۔ فأی الفریقین احق بالامن، تو بتلاؤ کون سا جو ہے دو گروہوں میں سے زیادہ حقدار ہوگا امن کا، دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم بات کو ذرا سمجھو یا علم رکھو۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے اور برگزیدہ ہستی تھے، جد الانبیاء ہیں، آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کے سلسلے آپ ہی سے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالص توحید کی دعوت کے لیے دیگر انبیاء کی طرح منتخب فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے والد کو، اپنی بت پرست قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید، عظمت اور بتوں کی بے بسی اور عاجزی کو بہت ہی مؤثر انداز میں بیان کیا، اور اس کے لیے مثالوں سے سمجھایا۔ آپ نے مثال کے طور پر آپ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ چاند ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز ہوگی لیکن یہ بھی چھپ جاتا ہے۔ سورج ہے، بظاہر یہ لگتا ہے یہ کوئی بڑی چیز ہوگی لیکن یہ بھی چھپ جاتا۔ اسی طرح باقی چیزیں، ستارے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر جب یہ خود چھپ جاتے ہیں تو یہ خدا کیسے ہو سکتے؟ کوئی کواکب پرست تھے اور کوئی وہاں شمس پرست تھے، جیسے مجوسی ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، یا سورج کی پوجا کرنے والے، تو بھئی یہ سب کو آپ نے ہر طرح کے مشرک کو سمجھا کہ رب تو وہ ہو کہ ہر وقت موجود ہو، کیونکہ انسان کو کسی وقت بھی اپنے خدا کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہ نہ ہو تو اس کی وہ مراد یا اس کی وہ مراد کو کیسے پورا کرے؟ فرمایا میں ان سب چیزوں سے بیزار، میں ان سب چیزوں سے، اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا یہ چیزیں ہیں، اب تم بتاؤ کہ یہ چھپتی ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا چھپتی ہیں۔ پھر فرمایا ان کی پوجا کیوں؟
تو بہت مؤثر اور مناسب انداز میں آپ نے توحید کا درس ان کو دیا، سب کے سب آپ کے سامنے عاجز اور لاجواب ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، کہ کیونکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تو کسی کی گردن بڑوڑ کر اس کو منوانا نہیں، اللہ کی بات پہنچانا ہے، اللہ کی بات۔ فرمایا جب تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں؟ مجھے کوئی کسی سے نفع نقصان کا، نہ نفع کا کوئی ہے امید، نہ کوئی نقصان کا ڈر۔ اللہ اکبر۔ اب تم بتلاؤ، جب تم شرک کر رہے ہو تو مشرک قیامت میں امن کا حقدار کیسے ہو؟ مشرک قیامت میں امن کا حقدار کیسے ہو؟ تو امن و امان جو ہے، قلبی اطمینان جو ہے، دل جمی جو ہے، وہ تو اللہ کی وحدانیت اور توحید کے اندر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن میں ہوں گے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیت نمبر 82۔ تو جن لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کے کسی معمولی درجے کی بھی ملاوٹ نہیں کی ہے، تو امن و امان اور ہدایت کے اصل حقدار وہی، دل جمی اور اطمینان قلب انہی کو، مشرکین کو اطمینان قلب نہیں ہوتا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف عطا کی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم کے سامنے ستاروں، چاند اور سورج کے طلوع غروب سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو استدلال کیا، دلیل لی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا کہ یہ دلیل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے کہ دلائل تو اللہ پاک ہی سمجھاتے ہیں، انسان کی عقل کو اللہ تعالیٰ ہی روشن اور تیز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نرفع درجات، پھر اس عقل میں بھی درجات ہیں، جس کے درجے اللہ چاہتے بلند کر دیتے ہیں، اور وہ قوت استدلال سے کیا ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ لیکن جو انبیاء ہیں اور ان کے متبعین ہیں، تو وہ تو دلیل کی قوت جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے، اور جو کفر اور شرک کرنے والے لوگ ہیں یا ناحق اور باطل پر ہوتے ہیں، ان کے پاس پھر دلیل کی طاقت تو نہیں ہوتی، وہ دھونس، طاقت، دھاندلی کے استعمال پر آ جاتے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اصل طاقت تو دلیل کی، اس میں وہ شکست کھا جاتے ہیں تو وہ شکست خوردہ ہی ہوتی، بھلے میدانوں میں جتنی بھی کیا کر لیں، پھرتیاں دکھا لیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کی۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور اس سے پہلے نوح کو بھی ہم ہدایت دے چکے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اور انہی کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف اور موسیٰ اور ہارون تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو، کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، سبھی کے سبھی کیا تھے؟ نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور جناب اسماعیل اور حضرت الیسع، آیت نمبر 86۔ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور جناب یونس اور حضرت لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو ہم نے
فضیلت دی جہان والوں پر، یعنی اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے نبی سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں تھا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد، اولاد اور بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے ہدایت دی۔ بہرحال نیک آدمی کا اثر جو ہے اور اس کا فائدہ اس کے والدین، اس کی اولاد اور بھائی بند لوگوں پر ہوتا ہے۔ خاندان میں کوئی بھی متقی ہو تو اس کے تقوی کے اثرات جو ہے وہ خاندان پر اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر فرماتے ہیں، باقی لوگ بھی پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، وہ اسی کے ذریعے اپنے بندوں میں سے فرمایا جس کی چاہتا ہے ہدایت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، نبیوں کے آباء و اجداد، ان کے بھائی بند لوگ اور ان کی اولادیں یا قصے باشد کوئی بھی، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ حالانکہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں یہ۔ اللہ اکبر، انبیاء کرام، تو ساری محنت جو ہے وہ ضائع چلی جاتی۔ حالانکہ انبیاء ہدایت کے تو بلند مینار تھے، روشنی کے بلند مینار تھے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی۔ فَإِن یکفر بہا ہؤلاء، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کو نہ مانیں، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے ان باتوں کے لیے ایک ایسی قوم مقرر کر دی ہے جو ان کا انکار نہیں کرے گی۔ تو اس آیت مبارکہ میں دو جملے الگ الگ ہیں۔ پہلا کا تعلق جو ہے وہ انبیاء کرام کے ساتھ، کہ ہم نے انبیاء کو کتاب، حکمت، نبوت سے سرفراز کی اور انہیں شریعت دی ہے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ اور دوسرے جملے کا تعلق قریش مکہ کے ساتھ، کہ اگر اہل مکہ کفر و انکار کا راستہ اختیار کریں تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ان کے مقابلے میں ایک ایسی قوم کھڑی کریں گے جو کفر و انکار کا راستہ اختیار نہیں کریں گے بلکہ ایمان اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں گے۔ جیسے صحابہ کرام آئے اور مکہ والے نہیں آئے تو اللہ نے روم سے سہیم بھیج دیا، حبشہ سے بلال بھیج دیا، اور فارس سے سلمان بھیج دیا۔ اللہ نے کتنا بڑا عالم، راہ حق کا متلاشی، اللہ اکبر۔ اور مہاجرین انصار کی جماعت تیار کر دی کہ جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، بس وہ نہیں لائے تو کوئی بات نہیں، انصار آ گئے، مسکین مہاجرین آ گئے۔ تو یہ اللہ کے دین کا کام نہ کسی شخص کا یا اس کے مال و متاع کا محتاج نہیں ہوتا، یہ تو سعادت ہوتی ہے اس شخص یا اس کے مال و متاع کی کہ وہ اللہ کے دین میں استعمال ہوتے ہیں، ورنہ کوئی ایک نہیں کرے گا تو اللہ اور کھڑا کر دے گا۔ یہ ایسا ہی چلتا ہے جب تک اللہ نے چلانا ہے، اس کی مرضی۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب و حکمت و نبوت عطا کی۔ فَإِن یکفر بہا ہؤلاء، اب اگر یہ لوگ ان باتوں کو نہ مانیں تو ہم نے ان باتوں کے لیے ایک ایسی قوم مقرر کر دی ہے کہ وہ انکار نہیں کرے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا کی، تو بس آپ انہی کے راستے کی پیروی کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرما دیں، یعنی انبیاء، رسل، یہ ہدایت کی پیروی کرنے والے، آپ بھی انبیاء کی تعلیمات ان کی پیروی کریں اور فرما دیں کہ میں تم سے اس دعوت دین پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اور لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔
قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، تو فرما دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا، جو کہ لوگوں کے لیے نور اور باعث ہدایت تھی۔ تجعلونہا قراطیسا، تم اسے کاغذوں میں رکھتے تھے، تبدونہا، کچھ کو ظاہر کرتے تھے، وتخفون کثیرا، اور کچھ کو چھپا لیتے تھے، وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں وہ چیزیں سکھلائی گئیں جو تم جانتے ہو، فرمایا کہ اور تمہیں علم دیا گیا وہ جو نہیں جانتے تھے تم اور نہ تمہارے آبا و اجداد۔ قل اللہ، تو کہہ دیجیے اللہ نے یہ علم دیا۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر انہیں کی خرافات میں انہیں ان کی خرافات کے اندر چھوڑ دیں کہ وہ اسی میں ہی کھیلتے رہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں 91 میں کفار اور مشرکین کا ایک لغو قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے آج تک کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ ان کا نظریہ یہ تھا۔ ابھی بھی اس لوگ کے لوگ موجود ہیں کہ یہ دینی تعلیمات یا آفاقی تعلیمات ان کی کوئی وقت نہیں، اس کے وہ منکر ہیں، یہ لینن کے ماننے والے، تو وہ یہی کہتے ہیں، اکثریت ان میں سے۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے ہمیں نبی علیہ السلام کا یہ دعویٰ تسلیم ہی نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو ان پر اللہ نے نازل کی۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرق دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق کی ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے تو پھر موسیٰ پر تورات کس نے نازل کی؟ یہی ملحد اور بے دین یہودیوں کی تعلیمات کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تکلیف ان کو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، مسلمانوں سے ہوتی ہے۔ ملحد بے دین جو یہ کہتے ہیں، مسلمانوں کو تو ان کے لیے ہر وقت یہی تعلیم ہوتی ہے کہ کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی نہیں، لیکن یہودیوں کے پاس جب جاتے وہاں کیسے بیٹھے؟ تو فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی؟ اور اہل کتاب یہ بتائیں کہ جس کتاب کو وہ کاغذ کے اوراق میں لکھتے ہیں اور جس تورات کو اللہ نے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنا کر اتارا تھا، کیا وہ موسیٰ خود اپنے آپ سے گھڑ لائے تھے؟ اور اس کے ذریعے اللہ نے انہیں اپنے آباء و اجداد سے بڑھ کر جو علم عطا فرمایا اس کا سرچشمہ کہاں تھا؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے، اللہ نے تورات نازل کی، اللہ نے علم دیا۔ تو فرمایا کہ پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نازل ہونے میں کیوں شبہ کرتے اور ایسا کر کے تم اللہ کی ناقدری کرو؟ تو فرمایا کہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، آپ انہیں ان کی خرافات میں چھوڑ دیں، زیادہ یعنی ان کے اعتراضات میں اپنی ساری صلاحیتوں کو ان کے پیچھے لگا دینا، یہ ایسا نہ کریں۔ آپ اب اپنے کام سے مخلص ہو کر جو ہے وہ دین کی دعوت دیتے رہیں۔ تو ضروری بات تو جو کافروں کی ہے جواب وہ بتا دیا جائے، لیکن دین کی دعوت سے یا اس کی فکر سے یا دینی ماحول کے بنانے سے یا اللہ کا پیغام پہنچانے سے، لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے جو محنت ہے اس سے انسان جو ہے وہ کیا ہے، اغماض نہ برتے اور سستی نہ کرے۔ وہذا کتاب، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز میں انسان کو الجھا کر اصل مقصد سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، مصدق الذی بین یدیہ، جو کہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القریٰ اور آس پاس کے رہنے والوں کو ڈرائیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ فرمایا او قال اوحی الیہ، یا یہ کہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے،
ولم یوحا الیہ شیء، حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی وحی نہیں آتی، ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ شخص جو یہ کہے کہ میں بھی اسی طرح نازل کرتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے نازل کرنے کی طرح، فرمایا ولو، اور یہ بڑا ظالم جو ایسا کہتا ہے، نہ قرآن کی کوئی مثل لا سکتا ہے، نہ قرآن جیسا پورا قرآن لا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی ایک جز لا سکتا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُ، مطلب یہ ہے الفاظ میں بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے اور ایسا نظام بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگوں نے اپنے اپنے نظام ہائے زندگی بنائے، کوشش کی، لیکن ان میں تصادم رہا، آخر ان نظاموں کو خیر بات کہنا پڑا یا کم سے کم ان میں ترمیم کرنی پڑی۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، فرمایا کاش کہ آپ وہ وقت دیکھتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، کہ نکالو اپنی جانیں، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، فرمایا آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب کا، اللہ ذلت کا عذاب بدلے میں تمہیں دیا جائے گا جو تم کہتے تھے اللہ پر ناحق باتیں، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیات کے تھے تکبر کرنے والے۔ تو انسان جو ہے وہ رب کی قدرت کو تسلیم کرنے کی بجائے اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو پھر اس کا انجام تو بہت خطرناک ہے۔ اللہ اکبر، کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنا نظام لے آئے، آیات کو گھڑ کر لے آئے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، اپنی باتوں کو اللہ کا بتائے، نبی نہ ہو کہ میں نبی ہوں اور یہ پیغام آیا ہے، متنبی بن جائے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تو کہے میرے اوپر وحی آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اور اسی طرح اس سے بڑا کذاب اور جھوٹا اور ظالم کون ہے جو کہے کہ میں قرآن جیسا قرآن لا سکتا ہوں۔ وہ کہتے جی اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا لا سکتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ جو چیز انسان کے دائرہ اختیار اور بس سے باہر ہو اس میں رب کی قدرت نمایاں ہو، انسان رب کی قدرت کو پھر وہاں تسلیم کرنے کی بجائے اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو یہ بڑا ظالم، کر تو کچھ نہیں سکتا، ویسے ہی اس کی بات ہوتی۔ تو ایسے شخص کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے، اور فرمایا کہ فرشتوں کی سختی دیکھ کر انہیں آنے والے حالات کا اندازہ ہو جائے گا۔ جب موت کے وقت فرشتے ان کی روح کھینچیں گے اور سختی کریں گے، پھر پتہ چلے گا کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُ، یہ چند آیات رہیں گی بس ملاحظہ فرما لیں، تھوڑا سا ٹائم بھی رہتا ہے ابھی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ، بالکل اکیلے، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وترکتم ما خولناکم، اور فرمایا کہ تم وہ سب کچھ پس پس چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، وما نرا معکم شفعاکم الذین زعمتم، اور فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ تمہاری سفارش کرنے والے لوگ بھی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ یہ تمہارے شرکاء ہیں، تو وہ کدھر ہیں؟ لقد تقطع بینکم، یقیناً تمہارے درمیان تعلق منقطع ہو گیا، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور تم جو دعوے کرتے تھے وہ سب ختم ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں 94 نمبر میں میدان حشر کی ایک جھلک دکھائی، ہر انسان وہاں تنہا ہوگا ایسے جیسے تنہا آیا ہے، اور اس کے کوئی علائق اور تعلقات وہاں کام نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر، اگر موجود بھی ہوں تو نہیں کر سکیں گے مدد، تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا میں جو دعوے ہوتے ہیں جی ہم آپ کا ساتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، وہاں کوئی بھی نہیں۔ تو اس تنہائی سے بچنے کے لیے اس تنہائی کے ساتھی جو ہیں وہ ایمان کامل اور ہمارے صالح ہیں،
یہ وہاں رفاقت کریں گے انسان کی، بس باقی باتیں ہیں کوئی کتنی کر لے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یہاں بھی ایسے ہوتے ہیں، مصائب آئیں، مشکلات آئیں تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، بیماری تھوڑا طول پکڑ لے تو ظاہر ہے کہ اتنا ساتھ دینے میں کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، سب وہ آہستہ آہستہ ہٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، شروع کے چند دن بس کوئی آنا جانا رکھتے ہیں، بعد میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تنہا لوگ رہتے ہیں وہ بیماری بھی بیچارے تنہا کاٹتے ہیں، بہت سخت سخت بیماریاں بعض اوقات آ جاتی ہیں تو بہت تنہائی ہوتی ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، مرغی سے انڈا، انڈا سے مرغی۔ اللہ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ تمہارا اللہ ہے، تم کدھر جا رہے؟ سارے کام تو اللہ کرتے، تو باتیں غیروں کی کیوں مانتے ہو؟ اپنے اللہ کو راضی کرو اور اس کی نعمتوں سے استفادے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ فالق الاصباح، وہ صبح کی روشنی کو پھاڑ کر نکالتا ہے۔ آیت نمبر 96، جعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اسی نے آرام کے لیے رات اور حساب کے لیے سورج اور چاند کو بنائے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کا اندازہ ہے جو غالب اور جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستے معلوم کر سکو۔ تو ستاروں کے تخلیق کے کئی مقاصد ہیں، ایک تو ان کے ذریعے مسافر رات کو اپنے راہ متعین کرتے ہیں، بالخصوص بحری مسافر اور صحرائی مسافر بھی، تو وہ ستاروں کو دیکھ کر پتہ چلاتے ہیں کہ یہ فلاں علاقے جانا، فلاں سمت جاتا ہے، فلاں سمت۔ اور فرمایا کہ ستاروں کی خوبصورتی ہے، اس سے خالق کے خوبصورت ہونے کا اندازہ لگتا ہے کہ جب اس کی کائنات اتنی حسین ہے تو وہ خود کتنا حسین ہو۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا، آدم سے۔ فَمُسْتَقَرٌ، پھر ایک مستقل ٹھکانہ ہے، وَمُسْتَوْدَع، اور ایک عارضی ٹھکانہ، امانت گاہ، دنیا اور آخرت۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، تحقیق ہم اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی، پھر ہم نے اس سے سبزی نکالی، ہم اس سے تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا، اور فرمایا کہ اور کھجور سے اس کے گویا کہ گابے نکالتے ہیں، کنوان ان جھکے ہوئے اور گچھے جھکے ہوئے، وجنات، اور انگور کے باغات، من عناب، باغات انگور کے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، نور انار، مشتبہن وغیر متشابہ، ایک دوسرے کے یہ مشابہ ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے، جدا جدا بھی، ذائقے میں بھی، سائز میں بھی، شکل و صورت میں بھی، کبھی ایک جیسے ہوتے کبھی الگ الگ۔ انظروا الی ثمرہ واذا اثمر وینعی، تم دیکھو پھلوں کو کہ جب وہ پھل لاتے اس کے پکنے کو بھی دیکھو، یعنی پورا اس کا وہ کرو، دیکھو، تحقیق کرو کہ شروع میں کچا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، پھر جب پک جاتا ہے وہی میٹھا ہو جاتا ہے، تو یہ درمیان میں کھٹا ہوتا ہے، تو یعنی پورے اس کے جو دورانیہ ہے اس کو دیکھتے رہو۔
اس میں بھی نفع ہوتے ہیں، کچے کا اپنا نفع ہے، کھٹے کا اپنا نفع ہے، پکے کا اپنا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پھل پھول، یہ اپنی اللہ کی بناوٹ، ان کے ذائقے مختلف، بہت سوں کے رنگ مختلف، مہک ذائقہ ہر ایک مختلف، کسی کا ملتا ہے کسی کا نہیں ملتا۔ تو اب انسان یہ ذرا غور و فکر کرے کہ ایسا کون کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو جب سب کچھ یہ کرتا ہے تو وہی معبود ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے بنا لیا جنوں کو شریک، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کی۔ مشرکین مکہ میں سے بعض جنوں کی پوجا کرتے تھے، بعض قبائل، وہ یعنی وہ قبائل تھے یا وہ افراد تھے جو کہنوں کے زیادہ قریب رہتے تھے، ان کی الگ اب ایک دنیا تھی وہاں۔ تو جن جو ہے نا آسمانوں سے ان کو خبریں لا لا کر بتاتے تھے، وحی کے آنے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آسمان پر اللہ کے احکام کا جو تکرار کرتے تھے فرشتے، تو یہ اس کو سن کر کیا کرتے تھے، اور کہنوں کو آ کر جن بتاتے تھے۔ تو اس طرح وہ جنوں کے بڑے معتقد تھے، وہ کہتے یہ غیب جان۔ اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیتے ہیں لوگ۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ السلام اللہ کے بیٹے، اور مشرکین مکہ میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ سبحان، و حقیقت یہ ہے کہ اللہ وہ پاک ہے ہر نقص و عیب اور شرک سے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے اس چیز سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 100 یہ مکمل ہوگی، آیت نمبر 100 سورہ انعام۔ کل سے انشاءاللہ عزیز آیت مبارکہ نمبر 101 سے عرض کریں گے۔ یہ ایک رمضان کا مسئلہ سماعت فرما لیں، رمضان سے متعلق۔